جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر امام، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سعید محمد علی. آپ فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں اور بہت لکھتے رہتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی. بہت سارا ریسرچ کا کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ علی بھائی فار یور ٹائم. بہت شکریہ. آلویز اے پلیجر ٹو جوائن یو جی صاحب. تھینک یو علی بھائی. آج آپ سے بات کرنی ہے کہ پاکستان کا جو ریجنل اور انٹرنیشنل رپورٹ کارڈ ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے 20-25 منٹ میں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. فار ایگزامپل اگر میں ریجنل رپورٹ کارڈ میں دیکھوں، انڈیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، تو ہم ویئر ڈو وی اسٹینڈ. میں کہ چائنا کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اینڈ افغانستان کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. سو دس از آر ریجن اینڈ دین پھر ہم اس کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. سو واٹ از یور ٹیک آن ہمارا ریجنل رپورٹ کارڈ کیا ہے؟ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. آئی وڈ سے دس پارلیمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے بیکاز پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں 2 فارن منسٹر آئے، 2 حکومتیں آئیں. سو واٹ از یور ٹیک آن دس سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں، چونکہ ہم دونوں کا تعلق بھی جو میجر ڈسپلن ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، تو اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے 3 لیولز آف انالیسس، اسی کو ہم یوز کرتے ہیں گلوبلی، ریجنلی اور ڈومیسٹکلی. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اس نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ایمرجنگ ٹرینڈز کیا ہیں. تو دیکھیں، پاکستان جس وقت مارز وجود میں آیا تو اس وقت دنیا میں ایک بائی پولر ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا تھا، اور ایک انٹینسیفیکیشن ہو رہی تھی کولڈ وار کی. تو پاکستان نے اپنے آپ کو ویسٹرن جو الائنس سسٹم تھا اس سے الائن کیا، اور یہ ایک ریئلسٹ اور پریگمیٹک اپروچ تھی. میں بالکل فرینک بات کروں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے 3 چیلنجز تھے. ہم نے نیشن بلڈنگ بھی کرنی تھی، ہمارے کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں بنے ہوئے تھے. ہمارے سیکورٹی کے بھی چیلنجز تھے، ہمارے پاس اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں تھی کہ بیلنس آف پاور کو اچیو کیا جائے اس ریجن میں. تیسرا یہ تھا کہ ہم نے جو اکنامک اور ڈیولپمنٹ کی اسسٹنس تھی وہ بھی حاصل کرنی تھی. تو چونکہ آپ بنیادی طور پہ جانتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ پیراڈائم ہے اس میں وہ ہمارے مفادات سے زیادہ کمپیٹیبل تھا. روس نے، بہت سے لوگ پاکستان میں بھی بات کرتے ہیں، سوویت یونین کی بات ہو رہی ہے، ان کے ادھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ نہیں انڈرٹیک کرتے. دیٹس واٹ دا ویسٹ ڈز. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان کا کیا حشر کیا امریکہ نے، لیکن پھر ان دونوں کو دوبارہ ری بلڈ کیا، اور آج یورپ کی سب سے بڑی اکانومی جرمنی ہے، اور چائنا سے پہلے تک جاپان دنیا کی دوسری بڑی اکانومی تھی بہت عرصے تک. تو امریکہ بلیو کرتا ہے کہ وہ اپنے الائز کو بلڈ اپ کرے. ان کو اس میں ڈپینڈنسیز بھی آتی ہیں اور چیلنجز بھی آتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. تو ہم اس لیے امریکہ کی طرف گئے، اور انہوں نے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بھی بلڈ کیا، ہماری ڈیفنس فورسز کو بھی آرم اور اکوپ کیا، ہمارے لوگوں کو ہیومن ریسورس کو بھی ٹرین کیا، اور ہمیں فائنینشیل ریزسٹنس، شروع میں تو فوڈ ریزسٹنس بھی آتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کولڈ وار کے لحاظ سے بالکل سمجھ میں آتی ہے یہ چوائس، پاکستان کی جو اسٹریٹجک چوائس تھی. اچھا، اس کے نتیجے میں پاکستان نے کسی حد تک بیلنس آف پاور اچیو کرنے کی بھارت کے ساتھ کوشش کی. نمبر 1، ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو بھی ڈیولپ کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی ٹرین کیا، لیکن اس کی امپلیکیشن کیا ہوئی کہ ہم بہت زیادہ چونکہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے امریکہ پہ، تو اس کی وجہ سے ہم نے ان سے توقعات بھی بہت زیادہ وابستہ کر لی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آلٹرنیٹیوز وغیرہ کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا، اور ایک ایڈ ڈیپینڈنٹ اکانومی کا سسٹم اور اسٹرکچر ہم نے بنا لیا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرف آتے ہیں. اب جب ہم موجودہ فاسٹ فارورڈ جو دنیا کا سسٹم ہے، آپ دیکھیں کہ جو یونیپولر مومنٹ جس کو کہتا ہے اسٹیفن والٹ، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ویو یہ ہے، کیونکہ میرا پی جی کا تھیسس بھی اسی کے اوپر ہے، یہ ڈسرپٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یونیپولر ویک ہو گیا ہے تو فوراً بائی پولر یا ملٹی پولر ایمرج ہو گیا ہے. یہ اس کے درمیان کی کیفیت ہے جس میں یونیپولر ایروڈ ہو رہا ہے، ڈسرپٹ ہو رہا ہے، اور تمام ریجنل کنٹریز اور پاورز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ یوکرین وار کو دیکھیں تو سامنے نظر آتا ہے کہ کوئی کلیئر الائنسز نہیں اس میں ایمرج ہوئے ہیں.
جہاں پہ آپ دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوتی ہے پیوٹن کے ساتھ، لیکن یو این میں وہ نیوٹرل رہتا ہے چائنا، ٹھیک ہے. تو وہ کھل کے ایک الائنس فارمیشن آپ کو نظر نہیں آتی تمام ڈومینز میں. اس لیے اور انڈیا کو آپ دیکھ لیں تو انڈیا بھی کھل کے جو ہے وہ ایک الائنس سسٹم کا پارٹ نہیں بن رہا. پاکستان کی سچویشن بھی کسی حد تک ایسی ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں چین کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ریجنل سچویشن کو بھی دیکھتے ہیں، گلوبل انوائرمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے یو این میں ہم نیوٹرل رہے ہیں. حالانکہ کچھ ہمارے یہاں سے بیانیات امریکہ کے سے سمپتھیٹک اور یوکرین کے کنسیڈریشن کے حوالے سے دیے ہیں. ہم نے ایڈ شیڈ بھی بھیجی ہے ہیومینیٹیرین کے حوالے سے، لیکن وی اسٹاپ شارٹ آف ڈائریکٹلی آفرنگ ملٹری اسسٹنس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب آئی آر کی ٹرم میں ایوری بڈی از ہیجنگ اٹس بیٹس، ٹھیک ہے. تو ایک ہیجنگ اسٹریٹجی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے، جو کہ اس انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے کہ نیٹو چونکہ ان کی ایک الائنس کمٹمنٹ ہے، ایک لیگل پولیٹیکل سیکورٹی کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، وہ تو ایک ان کی مجبوری ہے. لیکن باقی جس کی اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ سارے کنٹریز جو ہیں انکلوڈنگ چائنا، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ ادر انڈیا، وہ دے آر آل ہیونگ اے ہیجنگ اسٹریٹجی. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ریجن کی طرف. تو اب چونکہ جو انوائرمنٹ ایمرج کر رہا ہے اس میں تقریباً 3 لیولز ہم دیکھتے ہیں. ایک تو گلوبل پاورز ہے جو کہ اسٹیٹس کو پار ہے امریکہ، ٹھیک ہے. ایمرجنگ پاور ہے چائنا، اور ریسرجنٹ پاور ہے رشیا، ٹھیک ہے. تو ان کا جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ بڑا انٹینسیفائی ہو گیا ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. تو اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اس کا اثر پڑ رہا ہے ریجنل کنٹریز میں بھی. یہ کنٹریز فورس کر رہے ہیں اپنے ایگزسٹنگ الائنسز کو بھی کورس کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ کمٹمنٹ شو کریں. امریکہ پریشرائز کرتا ہے یورپین کنٹریز کو کہ وہ یوکرین میں زیادہ کمٹ کریں، زیادہ اکوپمنٹ دیں، زیادہ ویپنز دیں، more than the Western European countries perhaps themselves want, number 1. دوسری طرف جو چائنا ہے وہ چونکہ جو اکنامکس میں کی ڈومین میں زیادہ اس کا فوکس ہے، تو وہ اکنامک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. وہ افریقہ میں بھی جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی جا رہے ہیں، سنٹرل ایشیا میں بھی جا رہے ہیں، لیٹن امریکہ میں بھی جا رہے ہیں. لیکن وہ اکنامک جو ہے ان کا پرونگ ہے، اور انڈسٹریل چین کو وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئکلی میں بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں امریکہ نے جو ریسنٹلی اپنی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ایشو کی ہے، اس کا باٹم لائن کیا ہے کہ وہ دنیا کی جو انڈسٹریل چین ہے نا، اس کو وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس گلوبل انڈسٹریل سپلائی چین سے چین اور روس فائدہ اٹھائیں. یہ اس کی باٹم لائن ہے. جو ڈیفنس پوسچر، اکوپمنٹ، ایکسیس، ٹیکنالوجی، یہ سب اس کا کانسیکوینس ہے. کیونکہ ہم ایک 3 ڈومیننٹ انڈسٹریل پاورز کے کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو انڈسٹریل پروسیس کو سیکیور کرنا اور دوسرے کو اس کا ایکسیس ڈینائی کرنا، یہ ساری ورلڈ پاور کی گیم ہے. باٹم لائن یہ ہے. اب پاکستان کو اس کے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ پاکستان کی اس وقت ایک طرف سینٹرل آرگومنٹ میں دے دیتا ہوں، پاکستان کا اس وقت ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ہمارا جو، جس طرح میں نے شروع میں کہا، چونکہ ہم امریکہ پہ ڈپینڈنٹ رہے، اور یہ ڈپینڈنس اکنامک بھی تھی، سیکیورٹی بھی تھی، کسی حد تک پولیٹیکل بھی تھی. تو ہم نے ایمرج کیا ایز اے نیشن اسٹیٹ ڈیورنگ کولڈ وار. ہماری ساری نیشن بلڈنگ، سارے انسٹیٹیوشن بلڈنگ اسی دور میں ہوئی. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب یونیپولر مومنٹ آیا تو ہم شاید ذہنی طور پہ، ہماری جو ایلیٹ ہے، پالیسی ایلیٹ، وہ ریڈی نہیں تھی کہ اس کی سگنیفیکینس ہمارے لیے کیا ہوگی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بھارت نے اور چین نے یونیپولر موومنٹ میں اپنے بہت میجر چینجز لائیں اپنی پالیسی میں. ڈینگ جاؤپنگ نے، آپ نے دیکھے، انہوں وہ کیپٹلزم کی طرف چلے گئے ڈسپائٹ بینگ لیڈ بائی کمیونسٹ رجیم. چائنا ہیز اے کمیونسٹ پولیٹیکل سسٹم، لیکن اکنامک سسٹم انہوں نے فورن کیپٹلسٹ اڈاپٹ کیا. اسی طرح انڈیا نے بھی اوپن اپ کیا. تو اس نے یونیپولر موومنٹ سے فائدہ اٹھایا اور امریکہ کے ساتھ اپنی انٹرڈیپینڈنس کو بڑھایا. جبکہ پاکستان پریسیڈنٹ امینڈمنٹ کے بعد بالکل ایک سائڈ پہ ہو گیا، کیونکہ ہمارا جو سٹرکچر تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا اور ریڈی نہیں تھا. اب ہمیں آج 30 سال بعد کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس فزیکل اسپیس نہیں ہے، تو اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم نے ہر سال، اور ابھی بھی ہماری توقعات آئی ایم ایف سے مربوط ہیں، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف آئے گا اور ہمارے جو فائنینشیل پرابلمس ہیں اس کو ایڈریس کرے گا. اور ہم نے اپنی آپشنس کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا نہیں.
اور جس کی وجہ سے وہ ہماری فارن پالیسی اور سیکورٹی پالیسی کسی حد تک vulnerable فار ایکسٹرنل کوشچن ہے. تو اب چونکہ چائنا بھی بہت زیادہ ہماری اس طرح توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا جس طرح ہماری توقعات تھی، حالانکہ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں. دوسری طرف آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ بھی جو ہے ابھی اس کی اپنی اکنامک جو چیلنجز ہیں اور اس کی جو سوچ میں تبدیلی آئی ہے، وہ اس طرح آپ کو ایڈ فریلی تو نہیں دے رہا جس طرح کہ پہلے دیا کرتا تھا. تو دونوں کی نیچر آف ریلیشن شپ بدل گئی ہے. اچھا، تیسرا ایسپیکٹ مڈل ایسٹ کا ہے. ہماری ریمیٹنسز تو آ رہی ہیں مڈل ایسٹ سے، لیکن ہم جب جاتے ہیں وہاں سے کوئی ریلیف نیگوشیٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی آپ دیکھیں امریکہ ہو یا چین ہو یا ہمارے عرب دوست ہوں، وہ بھی IMF کا ویٹ کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے سگنل آئے گا تو پھر ہم اس اکنامک سسٹم پہ یعنی کہ اپنے کانفیڈنس کا اظہار کریں گے. تو اب ہماری جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دو ہیں، دو بڑے چیلنج. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے اور اس کا تعلق بھی اکانومی سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکنامک مینجمنٹ اتنی اچھی ہوئی نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور اسی وجہ سے جو موجودہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اکنامک مینجمنٹ بہتر ہوتی تو اس وقت PTI جو ہے جس کا مورد الزام ٹھہرا رہی ہے موجودہ حکومت کو مہنگائی کا، وہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہوتی. اس وقت ساری سیاست تو مہنگائی کی گرد گھومتی ہے نا. اب سیدھی سی بات ہے، آپ دیکھیں ہماری میجورٹی تو لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا میجر مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتا ہے اور روزگار ہوتا ہے. دو ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان کی ساری سیاست چلتی ہے. تو اگر خوشحالی ہو اور مہنگائی نہ ہو اور لوگوں کے پاس روزگار کے اور خوشحالی کے اور زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کے بہتر مواقع ہوں تو پھر سیاست کی نوعیت ہی بدل جائے گی. لیکن کیونکہ اس وقت ہمارا سسٹم ایسا ہے، اکنامک سسٹم، کہ وہ فوراً اوور نائٹ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ابھی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا لیٹ ہوتے ہیں، فوراً کوئی اکنامک ریلیف آ جائے گا اور مہنگائی میں کمی آ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں ایک سنجیدہ حقیقت پسندانہ یہ توقع نہیں ہوگی، کیونکہ کسی گورنمنٹ اور پارٹی کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایکسپورٹس کو آتے ہی ڈبل کر دے یا آپ کے ٹیکس نیٹ کو وہ ڈبل وائڈن کر دے. دیکھیں یہ میں فرینکلی آپ کے فورم سے بات کر رہا ہوں، چاہے فوجی حکومت ہو چاہے سویلین حکومت ہو، آپ کا ٹیکس نیٹ تو اتنا کوئی سبسٹینشلی انکریز نہیں کیا ہے. وہ جو مڈل کلاس امپلائڈ ہے وہی دیتا ہے، یا باقی عام لوگ جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بجلی پانی ڈیزل پہ دے رہے ہوتے ہیں اور گیس پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں کوئی بھی پارٹی اور جو پولیٹیکل فورس ہے وہ یہ دو فیصلے کرنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتی ہے. یہ میں بڑی بلنٹ اور فرینک بات کر رہا ہوں آپ کے فورم سے کہ ایک تو ٹیکس نیٹ کو وہ وائڈن کر دیں، FBR میں وہ ریفارمز لائیں اور پاکستان کا ہر شہری کو وہ ایک ذمہ دار ٹیکس پیئر بنا دیں. نمبر 1 یہ پولیٹیکلی بہت ڈیفیکلٹ ہے. نمبر 2 کہ وہ آپ کی ایکسپورٹس کو فوراً ڈرامیٹکلی انکریز کر دیں، جس کی وجہ سے جو امپورٹ ایکسپورٹ میں گیپ ہے اس کے لیے آپ کو IMF اور ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہ آپ ڈیٹ کو ریٹائر کرنا شروع کریں. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی مورد الزام ہمیں حکومت کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، میں کسی حد تک ہمارا جو تاجر طبقہ ہے اس کو بھی میں بلیم کرتا ہوں. آج خبر آئی ہے ڈان میں کہ جی ٹوئیٹا جو سب سے پاپولر گاڑی سمجھی جاتی ہے پاکستان میں، اس نے اپنی اسمبلی پلانٹ بند کر دیا ہے بیکاز آف ہائر ڈالر ریٹ. اس کی وجہ سے اس کے جو امپورٹڈ پارٹس ہیں وہ بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے اور یہ سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ بہت پولیٹیکلی کاسٹلی ہے. جو سوال ہے یہ پولیٹیکل اکانومی کا ہے چیمہ صاحب، کہ ٹیکس نیٹ کو آپ نے وائڈن کرنا ہے تاکہ جو آلریڈی ٹیکس کلاس ہے اسی کے اوپر آپ ٹیکس کا بوجھ مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. بجائے یہ کہ آپ پورے پاکستان کو ٹیکس کریں، آپ نادرا اور FBR کے ریکارڈ کو آپس میں انٹیگریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ نادرا کا پورا ریکارڈ آپ کے پاس، ہر گھر کا فیملی ٹری موجود ہے، اس کا ایڈریس موجود ہے، تو اس کو آپ FBR کے ریکارڈ سے انٹرفیس کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی امپلائمنٹ کتنی ہے، انکم یونٹس کتنے ہیں، اس کے حساب سے ٹیکس ہونا چاہیے. بالکل. لیکن یہ پولیٹیکلی بہت بڑا چیلنج ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ ڈومیسٹک مس گورننس کے جو پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے ہماری فورن پالیسی بھی پریشر میں رہتی ہے. وی ریمین ڈیپینڈنٹ آن میجر پاورز اینڈ ہمارے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی پرابلم رہتا ہے. علی بھائی ذرا وہ آپ کا ایک سٹائل ہے ٹھک ٹھک ٹھک،
ذرا یہ مجھے ٹھک 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 بتائیں کہ دنیا میں تو ممالک جو ہیں وہ اپنی نزدیک ترین منڈیوں سے کام کرتے ہیں، ہم انڈیا سے کیوں کام نہیں کر سکتے؟ اگر چائنا اور انڈیا کی آپس میں لڑائی ہے تو $125 ارب کا بزنس ہے، کون سی ایسی کامن سینس ہے جو ہمیں منع کرتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا لوگوں کی ایگو بہت بڑی ہے؟ کیا لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر وہ ان کی اتنی ایگو بہت بڑی ہے کہ وہ آٹا یوکرائن سے منگانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ گندم بھارت سے نہیں منگانا چاہتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی کیا یہ ایگو کا مسئلہ ہے یا کہ واقعی ہمیں بھارت سے گندم منگوانی میں ہم کیوں اپنی ریجنل مارکیٹ سے کام نہیں کر سکتے؟ اگر یہ مجھے بتائیں، کہتے ہیں کہ ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، ہم وہاں سے کچھ نہیں لے سکتے نہ دے سکتے ہیں، چلو جی وہاں پہ انٹرنیشنل سینکشن لگیں، انڈیا کے ساتھ ہماری ایگو کا مسئلہ ہے، چین کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، افغانستان اس قابل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس کے ساتھ کا، تو ہم نے تو اپنے راستے بند نہیں کر لیے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمیں کیا سلوشن دیں گے کہ ہم یہ ایگو سے بھی نکلیں، ٹھیک ہے جی، اور ہم جو نیرسٹ منڈی ہیں ان تک پہنچیں، ایران تک پہنچیں، کیا نام ہے اس کا، اگر انڈیا ایران سے تیل لے سکتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے یار؟ ہم بھی تو امریکہ کے چرنوں میں ویسے بیٹھے رہتے ہیں، اس بات کے لیے بھی بیٹھ جائیں یار تھوڑا جا تیل لین دیو، بڑے ٹائٹ ہوئے ہیں۔ تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوشچن علی بھائی یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 2 لاکھ 1 لاکھ بندے کو کیا چاہیے یا 10 لاکھ بندے کو چاہیے، کوشچن یہ ہے کہ وہ جو باقی 23 کروڑ 20 کروڑ ہے ان کو کیا چاہیے جن کے پاس ایکسیس نہیں۔ سو یہ ہمیں بتائیں، یہ جو ہم خطے سے جو کنیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب تو سارا خطہ کنیکٹ ہو گیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ساؤتھ ایشیا ریلیونٹ ہو گیا۔ آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں، انڈیا سارے ساؤتھ ایشیا کو لے کے انڈو پیسفک میں چلا گیا ہے، وہ G20 میں سب کو بلاتا ہے، وہ پاکستان کو انہوں نے کہا یار اے پاکستانی انہوں افغانستان لنک کر دو۔ سو یہ اور پاکستان، یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہم کیوں کنیکٹ نہیں کر پا رہے خطے میں؟ اور ایران ہو انڈیا ہو، ہر جگہ پہ ہماری لڑائی ہے، ہر بندہ سانو کیڑی کڑی جنہوں ہر بندے چھے ڈنڈے ہے جناب۔ مطلب یہ تھوڑا سا جو ہے نا میں نے مزاحیہ ٹچ دیا تاکہ ذرا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہوا، لیکن یہ ایک بڑی تکلیف دہ منظر ہے اور ایک تکلیف دہ پوزیشن ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس، اتنا ہمارے پاس مائنڈ ہے، لیکن وہ کوئی راستہ نہیں بنا پا رہے۔ یہ کوئی تھوڑا میں بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں اس کی میں آسان الفاظ میں، جو کہ آپ مختصراً میرا تجزیہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، 3 وجوہات ہیں۔ ایک آپ کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ایک آپ کا اسٹریٹجک کلچر ہے، اور تیسرا کسی حد تک آپ کی ہسٹری ہے۔ کیونکہ آپ کی جو ڈومیننٹ لینس رہا ہے اسٹیٹ کرافٹ کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، وہ سیکیورٹی رہا ہے، اور سیکیورٹی کے اندر بھی ٹریڈیشنل سیکیورٹی رہا ہے۔ تو میں اس بات کو ریکوگنائز اور اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا پبلک ورژن کا جو اجرا ہوا تھا، اس میں یہ بہت بڑی ایک کلچرل، ہمارے اسٹریٹجک کلچر کے لحاظ سے بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور پروگرس تھی کہ اس میں اصل جو آبجیکٹو ہے نیشنل سیکیورٹی کا، وہ ہیومن سیکیورٹی کو قرار دیا گیا تھا، کہ اصل میں ریاست کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں، ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، ان کا مقصد، تمام اداروں کا مقصد پاکستانی عوام کی سلامتی، خوشحالی اور عزت ہے۔ اگر یہ ہماری اپروچ ہو، یہ پیراڈائم ہو، اور تمام ادارے پاکستانیوں کی عزت، ان کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے اوپر ایک یونینمس کنسنسس ڈیولپ کر لیں، اور یہ ان کی ڈومیننٹ پرائرٹی ہو، تو آبویسلی آپ کی ترجیحات مختلف ہوں گی۔ پھر جب آپ، میرے بڑے پرانے دوست ہیں، ابھی حال ہی میں انہوں نے وہ سبکدوش ہوئے ہیں اپنے عہدے سے، جو افغانستان کے اسپیشل انوائے تھے، ہمارے فیصل صادق صاحب، وہ 20 سال سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ جب بھی افغانستان میں جو مرضی حکومت اقتدار میں ہو، جب بھی آپ اس سے ناراض ہو کے ٹریڈ بند کرتے ہیں، تو اس کا نقصان افغانستان سے زیادہ پاکستانی تاجر کو ہوتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے لیے دیکھیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ افغانی کھاتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں، ہمارے گھر بھی اسی طرح کے رہن سہن، لائف سٹائل بہت ملتا جلتا ہے ہم سے۔ تو وہ ایک نیچرل آرگینک کلوزسٹ آپ کی منڈی ہے۔
ادھر آپ اگر ایکسپورٹس تو آپ کو ڈومینیٹ کرنی چاہیے, اور آپ کا اگر بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ دے لک ایلس ویئر, وہ ایران کی طرف دیکھتے ہیں, انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں, آپ 40 سال آپ نے 30 سے 35 لاکھ افغانیوں کو اپنے گھر میں جگہ دی, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے میں جب این ڈی یو میں پڑھا رہا تھا تو پرانے ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تشریف لائے تھے ہمیں ایڈریس کرنے کے لیے, تو وہ انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ دیکھ کارزائی صاحب نے کہ دیکھیں میں یہ کراچی کمپنی میں رہتا تھا, اسلام آباد کے فلیٹ میں جمعہ پڑھنے میں فیصل مسجد جایا کرتا تھا سوزوکی پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کی ہمدردیاں اسلام آباد جہاں ان کا زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے, اہم حصہ گزرا ہے, وہ نئی دلی کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ ابھی افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو وہ ابھی ہم ریسنٹلی خبریں آئی ہیں کہ وہ اپنے کچھ افسروں کی ٹریننگ انڈیا میں کروا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کہیں ہم جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ممالک سے اس کو میں بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں میجر سوفسٹیکیشن کی ضرورت ہے. ہمارا دیکھیں سارا فوڈ آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کریں, ہر چیز جو ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے افغانستان. وہ ابھی بھی ڈپینڈنٹ ہے فوڈ کے لیے, کلوتھس کے لیے, گارمنٹس کے لیے, کنسٹرکشن مٹیریل کے لیے, سیمنٹ کے لیے, ہر چیز پہ. لیکن جب آپ ان کو کوئرس کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی, اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ان کا ٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. دے اسٹارٹ لوکنگ فار ادر ویز, چاہے وہ باہر کی طرف دیکھیں, ایران کی طرف دیکھیں یا انڈیا کی طرف دیکھیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں کہ پاکستان کو نا اپنی سافٹ پاور کو میرے خیال میں ہم نے نگلیکٹ کیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم سیکورٹی کے لینس سے دیکھتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے ہماری ایک کانسٹیٹوئنسی ہے پاکستان میں جس کے بارے میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے مذاکرات کیے اور اس کو سینٹرل ایشو نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کشمیریوں کی ہمدردیاں پاکستان کی جانب اس پہ اثر پڑے. تو یہ کچھ کنسرنز یہاں پائے جاتے ہیں. البتہ آپ کی جو بات ہے اس کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں بہت ساری چیزیں انڈیا پاکستان کا انڈائریکٹ ٹریڈ دبئی کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, ایک اسپیسیفک ایگزامپل دے رہا ہوں. پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کا جو را مٹیریل تقریباً 80 to 90% جو ہے وہ انڈائریکٹلی تھرو دبئی پاکستان آ رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ والی بات ہے, تو اس کا فائدہ دبئی کو ہو رہا ہے نا, پاکستانی کسٹمر یا کنزیومر کو تو نہیں ہو رہا. ہماری بلکہ جیو پولیٹیکل لاجک کے ساتھ لیکن لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کی جو مخاصمت ہے اس کا فائدہ تو دبئی اٹھا رہا ہے, اس کا فائدہ تو ایران اٹھا رہا ہے. تو یہ والی بات ہے. اور دیکھیں چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کے $100 ارب سے زیادہ کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. ہم ڈوکلم کی 125 کا, اور دیکھیں اب ڈوکلم کرائسس ہوا اور کئی مسائل ان کے پیدا ہوئے. آئی ایم شیور آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی آپ کا جو آپ نے جو ڈسکس کیا تھا اسٹیمسن کی ریسرچرز کے ساتھ اس میں بھی ان کی توقع ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے میں obviously امریکہ کی مدد کرے گا. لیکن دیکھیں بھارت بھی بلینک چیک امریکہ کو دینے کے لیے چائنا کے خلاف تیار نہیں ہے. آپ اگری کریں گے میری بات. مطلب اگر امریکہ کی یہ خواہش یا توقع ہو کہ نئی دلی جو ہے وہ اپنی افواج کو پاک بھارت بارڈر سے اٹھا کے چائنا کے اوپر پورا پوسچر چینج کر دے تو شاید بھارت بھی یہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاکستان کے حوالے سے خدشات کم ہو گئے ہیں, بلکہ وہ چائنا کو اتنا پرووک نہیں کرنا چاہتا جتنا کہ وہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو چائنا کے ساتھ ایک سٹیبل لانگ ٹرم ریلیشن شپ بھارت خود بنانا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو بنیادی آرگومنٹ تھا میرا شروع میں, جو یونیپولر موومنٹ تھا, وہ اب ایک ڈسرپٹیڈ ورلڈ آرڈر کی نوعیت سے دو چار ہے, جس میں مڈل ایسٹ میں بہت چینجز آ رہی ہیں. دیکھیں جو بہت کلوز امریکہ کے الائی تھے, سعودی عرب کو آپ دیکھیں, وہ ایران کے ساتھ دونوں تعلقات کو بحال کر رہا ہے. وہ آج ہی خبر ہے شام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی کمپلیٹلی امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتا, وہ بھی اپنی آپشنز کو اوپن کر رہا ہے. وہ چائنا کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے اپنے آئل ایکسپورٹس کے حوالے سے, جبکہ چائنا بھی ایران اور سعودی عرب دونوں کو سائملٹینیسلی انگیج کر رہا ہے.
تو یہ پوری جو دنیا کی اس وقت صورتحال ہے ورلڈ آرڈر کی، اس میں کوئی کنٹری بھی اپنے تمام انڈے ایک ڈبے میں نہیں رکھنا چاہتا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں لاٹ آف لیسنز ہیں فار پاکستان کہ ہم اپنی ٹریڈیشنل الائنس کی جو اپروچ ہے اس کے بجائے ایک پریگمیٹک ایشو بیسڈ بائیلیٹرل پارٹنرشپ کی پالیسی اور اپروچ اپنائیں، جس میں وی شوڈ بی سیلفش، وی شوڈ آفر لیس کمٹمنٹ، بٹ آن بائیلیٹرل میوچل انٹرسٹ کی بیسس پہ ہر کنٹری کے ساتھ ڈیل کریں اور اس سے اپنا معاشی، سماجی، معاشرتی فائدہ اٹھائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا اچھی آپ نے سجیشن دی علی بھائی. اینڈ آئی ایم شیور ونس وی آر بیک ٹو نارمل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو شاید ہمارا جو سارا جو پولیٹیکل کلاس ہے اور جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں دے کین سٹ ٹوگیدر اینڈ دے کین موو ود دس آئیڈیا. اچھا، ایک پوائنٹ میں آپ کے یہ آخری جو کامنٹ ہے اس کے حوالے سے کوئک کامنٹ میں دینا چاہوں گا، مے بی اس پہ کس ٹائم ہم تفصیل سے مزید بات کر لیں گے. دیکھیں، جو ہماری پاکستان میں بھی جو سیاست کے اوپر جو ڈبیٹ یا ڈسکورس ہے نا، پچھلے تقریباً مارچ سے جو شروع ہوا ہے، وہ انتہائی پولرائزڈ ہے، انتہائی ایموشنل ہے اور انتہائی ان انفارمڈ ہے. تو آپ جیسے جو اسکالرز ہیں، آپ جیسے جو اینالسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ اس کو ہمارے جو آپ کے ماشاءاللہ بہت فالوئنگ ہے، بہت لوگ سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، وہ ان کو بھی آپ بتائیں کہ یہ انڈیویجول سے بیونڈ جو پالیٹکس ہے نا، ہمارے پولیٹیکل سسٹم اور اسٹرکچر میں کیا ایشوز ہیں. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اکانومی کا ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو حکومت میں آنا چاہیے یا اسحاق ڈار کے پاس اس کی چابی ہے یا مفتی اسماعیل کے پاس اس کی چابی ہے اور وہ تالا کا چابی لے کے چلا گیا تھا، وہ اس لیے وہ تالا کھول نہیں رہا. It doesn't work like that. The point is کہ what is the policy? How are they going? اگر آپ کی گورنمنٹ آتی، دیکھیں امریکہ میں آپ بیٹھے ہوئے، امریکہ میں جو تھنک ٹینکس ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایجنڈے کے اوپر سالوں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے تھنک ٹینک کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پریزنٹیشن دیتے ہیں، اپنا پرسپیکٹو دیتے ہیں، اور وہی لوگ آ کے پھر اہم عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. تو اصل بات جو ہم یہاں پہ ویلیو ایڈیشن آپ جیسے اسکالر کے ذریعے، اس فورم کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عوام کا شعور اور آگاہی بڑھائیں کہ دیکھیں ایشو ہے کیا. اگر ٹیکس کا پرابلم ہے یا ایکسپورٹس کا پرابلم ہے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے ٹیکس کو، نیٹ کو وائڈن کرنے کے لیے. اور چاہے وہ فوجی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ 2-3 فنڈامنٹل کام جب تک نہیں ہوں گے، آپ کی مہنگائی بھی کم نہیں ہوگی اور آپ کی ایکسٹرنل جو ایڈ ڈپینڈنس ہے وہ بھی جاری رہے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو قد ہے عالمی سیاست پہ وہ بھی کم رہے گا اور آپ ولنریبل رہیں گے کوئرشن کے. یہ بات بتانا ہمارے سامعین کو میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، بہت اچھا انالیسس بعد میں کیا کہ یہ چیزیں جو ابھی پرٹیکولرلی پچھلے لاسٹ مارچ سے انفولڈ ہو رہی ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیویجول، اٹس اباؤٹ دا اسٹیٹ ایز ویل. اور لیٹس سی کہ کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، یہ کیسے چیزیں ہیں، کیونکہ یہ سال تو اور پولرائزڈ ہے بیکاز دس ایئر از این الیکشن ایئر، وائلنس کا خطرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ آئی ایم شیور کہ ہمارے لوگ، ہمارا اپریٹس اتنا جاندار ہے کہ وی کین مینیج تھنگس. تھینک یو ویری مچ سید محمد Always a علی pleasure. صاحب. آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. بڑی مہربانی. Always a pleasure. Thank you so much. جی ختم ہو گئی ریکارڈنگ علی بھائی.